بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا اپنا میزبان ایم اے رحمان آج خیال رحمان پروگرام میں ایک ایسی قدآور سیاسی اور سماجی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں آج ہمارے درمیان موجود ہیں، جنہیں سرزمین پاکستان سے بڑا پیار، محب وطن شہری، اور ناظرین جن سے ہم بات کریں گے 1947 14 اگست 1947 کے وہ واقعات جنہیں آج بھی ہر پاکستانی یاد کرتا ہے، اور بڑے ہی غمگین واقعات اور بڑے ہی دلخراش واقعات جنہوں نے آزادی کے ان لمحات کو دیکھا. تو آج ہم بات کریں گے حمید اختر صاحب سے کہ ان کے بڑوں نے بھی پاکستان جب تقسیم ہو رہا تھا تو بہت سی قربانیاں دی. ہمارے ساتھ موجود ہیں حمید اختر صاحب، چیئرمین ہیں منٹ گومنی روڈ کے، اور بڑے ہی فعال اور تاجروں کے حقوق کے لیے جنہیں تاجروں کے ساتھ بڑا ہی جذباتی لگاؤ ہے. آج ان سے بات کریں گے 14 اگست کے حوالے سے کہ آج موجودہ سیاسی نظام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. جی حمید اختر صاحب، کیا حال چال ہے آپ کے؟ سر ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اچھا سر، آپ کے ساتھ آج ہم نے ایک نشست کا اہتمام کیا ہے جس کا مقصد نوجوانوں میں اویئرنیس، نوجوانوں میں آزادی کے وہ واقعات جن سے انہیں پتہ چلے کہ ہمارے بڑوں نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے کیا کیا لازوال قربانیاں دی. تو سر میرا سب سے پہلا اور بنیادی سوال آپ سے کہ موجودہ سیاسی نظام اور جمہوری نظام کو بطور سینئر تاجر رہنما آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں جی اس نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان تو بنا لاکھوں قربانیاں دیکھ کر جب یہ واضح وجود میں آیا، جی مجھے سوائے ایک شخصیت کے کوئی بھی اس کو سنبھالتے ہوئے نظر نہیں آیا آج تک. جی یہ فقدان رہا ہے. اللہ رب العزت ہماری نئی نسل کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. یہ ہماری جو نئی نسل ہے نا، آنے والے وقت کی ملک کو بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے. جی جی اور امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے ہاتھ میں جب اقتدار دے تو یہ اسی طرح کام کریں جس طرح کہ آج کا نوجوان، ٹیلنٹڈ نوجوان ملک کے لیے خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی محب وطن ہے. بے چند غدار کسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جو اپنا منہ کالا کر کے غائب ہو جاتے ہیں. جی جی یہ سلسلہ رہے گا. کیوں کہ پاکستان ہمارا اور آپ کا نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت نے ایک با مقصد وجہ سے بنایا ہے. بے شک. یہ اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ رب نے یہ جو چیز بنائی ہے، یہ مسلمانوں کا قلعہ بنا دیا ہے. کیوں؟ پوری دنیا ہمارے ملک کی پیچھے لگی ہوئی ہے، اور خیر خواہی کے سلسلے میں ہمارے سارے مسلم ممالک ہماری طرف نظر رکھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا تحفظ کریں گے. اور واقعی رب نے ہمیں اس قابل کر دیا ہے کہ ہم اپنے مسلمان ممالک بھائیوں کے لیے کچھ کر گزریں. دیکھیں جی، جو پاور رب العزت نے اس ملک کو دی ہے یہ اسی کی حکمت ہے. بہت. تو اگر اس کی یہ حکمت ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کو کوئی بھی پامال نہیں کر سکتا. جو اس پہ بری نظر رکھے گا، جو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العزت کے فضل سے وہ خود تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ قائم دائم رہے گا تا قیامت. تو میں اپنی نئی نسل کو یہی التجا کرتا ہوں کہ آپ آنے والے وقت کے اس ملک کے معمار ہیں، اور آپ محنت سے، جذبے سے اس ملک کو سنبھالنے کی نظر رکھیں، اور چاند تک نچھاور میرے جیسے بزرگ کی ہے تو باقی تو میری نوجوان نسل تو پہلے تیار ہے قربان ہونے کو. اچھا حمید اختر صاحب، بہت سے آپ نے ملک پاکستان کے ایسے دلخراش واقعات دیکھے جس میں آپ کے بڑوں نے بھی پاکستان بنتے وقت بڑی لازوال قربانیاں دی. کوئی ایک ایسا واقعہ جو ہمارے ناظرین کو نیوز 24 کے حوالے سے بتایا جائے؟ بالکل جی، بالکل. جی میں تو نہیں بھولتا، حالانکہ میں نے یہ واقعہ نہیں دیکھے. میں تو یہاں آ کے پیدا ہوا ہوں. میرے بڑوں نے بتایا کہ
خاندان میں کتنے جی شہید ہوئے ہیں. جی میرے دادا دادی جی 3 پھپھی ہیں 1 چچا، یہ وہاں شہید ہوئے ہیں. میرا والد اور میرا چچا یہ 2 بچ کے آئے ہیں. تیسرا جو میرا چچا تھا نا، اچھا. وہ دردناک کہانی ہے. اچھا وہ کیسے شہید ہوا؟ ماہ رمضان کے آخری ایام تھے. جی جی یہ میرے والد اور میرے دونوں چچا شاپنگ کے لیے عید کی بازار گئے ہیں. جی جب واپس آئے ہیں اپنے گھر کے چند قدم دور پتہ چلا کہ ہمارے محلے میں تو خونی کھیل ہو رہا ہے. اچھا تو وہ گھبرائے اور چھوٹے بھائی کو جو ساتھ تھا جی. اسے جوتوں کا بڑا شوق تھا میرے چھوٹے چچا کو. انہوں نے جوتے اس کے لیے خریدے، اس نے ایسے پکڑے ہوئے تھے. اوئے ہوئے. تو ان کو والد صاحب نے چچا نے کہا تم یہاں کھڑے رہو اچھا. مسجد کے قریب، مسجد کے باہر کھڑے جی جی اور ہم ابھی گھر دیکھ کے آتے ہیں. وہ جب گھر گئے ہیں دیکھا سب شہید ہوئے ہوئے ہیں. اوئے ہوئے. اور جب واپس کے چھوٹے کا خیال کریں دیکھنے آئے ہیں تو اس کو بھی چھرے گھونپ کے، اور اس نے وہ جوتے نہیں چھوڑے جو اس نے. وہ سین جو ہمیں بتاتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس طرح قربانیاں دے کے یہ پاکستان بنا ہے. پاکستان تو میں کیوں نہ التجا کروں خدا را اس ملک کو سنوارنے کے لیے تک و دو کرو، جان نچھاور کر دو. یہ ملک بڑی قربانیوں سے. جی یہ تو میں نے ایک گھر کی کہانی سنائی ہے، ہر گھر کی کہانی یہی ہے. لاکھوں قربانیاں دی گئی ہیں. اچھا حمید اختر صاحب، پاکستان بن گیا، پاکستان مارد وجود میں آ گیا، جس کے اغراض و مقاصد بھی تیار کیے گئے تھے. آیا جن مقاصد کے لیے پاکستان بنایا گیا، آیا وہ معاملات وہ مقاصد پورے ہوئے ہیں؟ نوجوان نسل کو وہ روشن مستقبل کے لیے ان کے لیے کوئی ایسے فلاحی رفاہی منصوبے شروع ہو چکے ہیں؟ نہیں سر، جب جس مقصد کے لیے پاکستان بنا اس میں سے ایک مقصد بھی کامیاب نہیں ہوا. ماں سوائے اللہ کی حکمت کے جو آپ کو ایٹمی پاور آپ نے بنا دیا، اور کوئی مقصد حل نہیں ہوا. سب کی دوڑ پیسے کے پیچھے ہے. جو میں دیکھ رہا ہوں پیسے کے پیچھے دوڑتے دوڑتے وہ اپنے مقصد کو بھول گئے ہیں. بھول گئے. اور یہ ملک جنت ہے، خدا کی قسم یہ ملک جنت ہے، ابھی بھی جنت ہے. ہم لوگوں نے اس کو جہنم بنایا. خدا را رائے راستے آ جائے اور اس ملک کی خیر پائی کرے. اور دنیا میں آپ دیکھ لیں، فلسطین کو دیکھ لیں، کشمیر کو دیکھ لیں، بوسنیا کو دیکھ لیں، کتنی قربانیاں دے رہے ہیں اس آزادی کے لیے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ منسوب ہو جائیں. ملک نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. ہماری پہچان ہمارا ملک پاکستان ہے. اگر یہ سلامت نہیں ہے تو ہمارا کیا ہے؟ ہم بھی فارغ ہیں. خدا را اس ملک کو سنبھالیں. خدا کی قسم ایسی جنت ہمیں کہیں بھی نہیں ملے گی. جو میں دیکھتا ہوں نا حقیقی نظریے میں مارننگ واک پہ جاتا ہوں لارنس میں. بعض اوقات میں صبح جب جاتا ہوں نا 6 بجے سردیوں میں نے کیا دیکھا، چاروں طرف دیکھ رہا ہوتا ہوں تو جنت کا سامان نظر آتا ہے. پھر سوچتا ہوں کہ اے رب العزت، یہ ٹکڑے میں تم نے اتنی جنت ہمیں روشناس کرائی ہے، وہ جنت کیا ہوگی؟ وہ جنت کیا ہوگی؟ اور خدا را اس جنت کے لیے کوئی اچھا عمل کر لیں ہم لوگ. یہ جنت ہے خدا کی قسم. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کو سنبھالنے کی توفیق دے. اور خاص کر میں اپنے نوجوان جو بہت ہی ٹیلنٹڈ بچے ہیں ہمارے، بلیو کریں بہت ٹیلنٹ ہے، کسی شعبے میں چلا جائیں. وہ ایسے جیسے یہ آلریڈی جانتے تھے یہ کام، لیکن یہ ون ویلنگ 14 اگست کو جو خاص کر کرتے ہیں، یہ ماں باپ کو ساری عمر کے لیے تڑپنا چھوڑ دیتے ہیں. خود تو بیچارے چلے جاتے ہیں، ماں باپ ساری عمر تڑپتے ہیں. خدا را ماں باپ کا خیال کریں. ماں باپ جیسی ہستی کوئی نہیں ہے. ان کے دکھ درد کو سمجھیں جیسے انہوں نے تمہارے دکھ درد کو سمجھا. خدا را فن ویلنگ سے پرہیز کریں اور ماں باپ کی تابع داری کریں. دیکھیں دنیا میں عروج پا جائیں گے آپ کو دنیا میں جنت مل جائے گی. اللہ رب العزت اچھا عمل کرنے کی توفیق دے. حمید اختر صاحب، نیوز 24 کے حوالے سے 14 اگست منائی جا رہی ہے. ہمارے ملک پاکستان کی نوجوان نسل کو اور امت مسلمہ کو آج کیا پیغام دینے جا رہے ہیں؟
پیغام سر وہی جو پوری دنیا دیتی ہے، آزادی کی نعمت، آزادی کی نعمت کیا ہے؟ کیا ہے؟ آزادی کی نعمت تمہیں تو آزادی رب العزت نے پلیٹ میں رکھے، پلیٹ پہ رکھ کے دی ہے، تم لوگوں کو مل گئی ہے، اس کو سنبھال لو۔ بہت جنہوں نے قربانیاں دی ہیں آج بھی یاد، میں نے تو نہیں اپنا دادا دیکھا تھا، ہاں میرے باپ کی تو شادی یہاں آ کے ہوئی ہے، خدا کی قسم 70 کی ایج کو جا رہا ہوں، آج بھی تڑپتا ہوں کہ میرا دادا کیسا ہوگا، میری دادی کیسی ہوگی، میرے دادا دادی کے گھر کیسے، ان کا رہن سہن کیسا تھا۔ جب یہ لوگ بتاتے ہیں، ہمارے ادھر کے ملازمین کئی ادھر آئے ہوئے ہیں، وہ بتاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم بھی دیکھ لیتے وہ جگہ۔ تو میرا یہ حال ہے، تو جو ہماری نسلوں کو بنا بنایا مل گیا ان کو چاہیے کہ اس کو سنبھال لیں، اس کو سنبھال، یہ ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے حمید اختر صاحب، جو کہ اپنے خاندان کے دلخراش واقعات سے آج نیوز 24 پہ پردہ اٹھا رہے تھے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد رحمان کو نیوز 24 سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔